ماقبل چند جمعۃ المبارک سے سورہ والضحیٰ کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اس کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ضحیٰ اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اے محبوب نہ ہی تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند جانا ہے۔ اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کی تفسیر بیان ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج اس کے مابعد جو 2 آیتیں ہیں ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پر تشریف لائے، اس سے 6 ماہ پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ پھر تھوڑے دن گزرے، تھوڑا عرصہ گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دادا کا انتقال بھی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 8 برس کی ہوتی ہے، آپ کے دادا عبد المطلب وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر دادا نے یہ وصیت کی ہوتی ہے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو کہ تم نے اس میرے بھتیجے کی پرورش کرنی ہے۔ تو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت ابو طالب، وہ پھر پرورش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے والد کی وصیت ہوتی ہے۔ تو یوں حضرت ابو طالب پرورش کرتے رہے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 9 برس کی تھی، آپ نے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یتیمی کی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھ کھولی، لیکن ایسے یتیم کہ دنیا کے اندر نہ ہی پہلے ایسا یتیم آیا نہ ہی بعد میں آئے گا۔ یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، یتیم تھے لیکن یتیموں کا سہارا تھے، یتیم تھے لیکن بیواؤں کا آسرا تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 9 برس کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس مکے کے لوگ آئے، جب قحط پڑ گیا، بارش نازل نہیں ہوئی، جب جو کھیتیاں تھیں وہ خشک ہو چکی تھیں، جانوروں کے حلق خشک تھے، لوگ بھی پیاسے تھے، اس وقت حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ آپ تو عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے جب کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر صرف 9 برس تھی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور جا کر سینے کعبہ میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ اے بھتیجے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، تاریخ میں لکھا ہے، کتب سیر میں لکھا ہے، ابھی لوگ گھر نہیں پلٹے تھے کہ بارش برس آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر ایک قصیدہ لکھا عربی کے اندر، اس کے اندر ایک شعر یہ بھی تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا ایسا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بادل بھی برس پڑتے ہیں، بارش برس جایا کرتی ہے۔ کہا کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے سمال الیتامہ، یتیموں کا آسرا، و عصمت للارامل، بیواؤں کا سہارا ہے۔ حضرت ابو طالب نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اعلان نبوت کے بعد نہیں، بلکہ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیمی کی عمر میں ہیں، 9 برس کی عمر ہے، اس وقت اس شان کو بیان فرمایا کہ یہ یتیم پرور ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں۔ بالکل اسی شان کو جب اعلان نبوت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا کے اندر، جب وحی نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، وحی کے جو آثار نمودار ہوئے وہ سارا معجرہ آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کپکپا رہا تھا، کہا کہ کمبل اڑایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ سارا ماجرہ جو تھا حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب یہ سنا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان کو بیان کیا تھا کہ اللہ عز و جل آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ تو سارے کے سارے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ انکا تحمل الکل وتکسب المعدوم، جو معدوم ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کا آپ سہارا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان کو حضرت ابو طالب نے 9 برس کی عمر میں بیان کیا۔ اسی شان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے اس کو حضرت خدیجہ نے 40 برس کے بعد بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے۔ آپ نے یتیمی کی عمر میں آنکھ کھولی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ جب فرشتوں نے عرض کی، کتب سیر میں لکھا ہے کہ یا اللہ عز و جل، تمہارا محبوب پیدا ہوا لیکن اس کا والد تو دنیا سے جا چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انا کافلہ وانا حافظہ وانا ناصرہ، کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، میں ہی اس کی کفالت کروں گا، میں ہی اس کی مدد کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ تو یوں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کی عمر عطا فرمائی، لیکن ساتھ حفاظت بھی فرمائی۔ اور بعض مفسرین نے یہاں یتیم کا معنی کچھ اور کیا ہے، یتیم کا معنی یکتا اور بے نظیر کیا ہے۔ اور یتیم جسے آپ سمجھ لیں در یتیم، کہ سیب کے اندر بارش کا ایک قطرہ پڑ جاتا ہے، سمندر کی تہہ میں وہ سطح پر ہوتی ہے، جیسی بارش کا قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے سیب بند ہو جاتی ہے، وہ سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے۔ جب سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے، ہزاروں سال وہاں رہتی ہے، جب وہ موتی بن جاتا ہے بارش کا قطرہ، اس موتی کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیم کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی کیا، اب وہ موتی یکتا موتی ہو جاتا ہے، بے نظیر ہو جاتا ہے۔ بالکل یتیم کا معنی یہی یکتا و بے نظیر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کیا ہم نے تمہیں یکتا و بے نظیر نہیں پایا، تمہیں در یتیم پایا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں ایسے ایسے تمہارے رفقا دیے، ابو بکر و عمر جیسے، عثمان و علی جیسے، انہوں نے تمہارا ساتھ دیا، پھر ہم نے تمہاری نگہبانی کی، ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ تو بعض مفسرین نے یتیم کا وہی معنی کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہاں یتیم سے مراد در یتیم ہے۔ اگر وہ چاہیں تو قطرے کو ستارہ کر دیں، اگر وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ آج اسی پر مین گفتگو مجھے کرنی تھی کہ اس کے ترجمے کے اندر بہت لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، یہاں لفظ دال استعمال ہوا، اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر جتنے بھی تراجم ہوئے بہت سارے ترجموں کے اندر غلط ترجمہ کیا گیا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر دی، کسی نے اس ترجمے کو سمجھا ہی نہیں، لیکن امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان نے اس کا بہترین ترجمہ کیا۔ اب مولوی اشرف علی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ بے شک اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا۔ تو مجھے بتائیں کیا جو محبوب ہوتا ہے
جو نبی ہوتا ہے وہ شریعت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایک عاشق رسول کیا، ایک ادنا سا مسلمان بھی وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی شریعت سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ شریعت سے بے خبر ہے تو پھر لوگوں کو کیا شریعت سکھائے گا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا کتنا غلط ترجمہ کیا گیا۔ کسی نے، محمود الحسن نے یہ ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا معاذ اللہ۔ دال کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے، لیکن کیا اس مقام پر بھی گمراہ اور بھٹکا ہوا ترجمہ کریں گے؟ مولوی مودودی نے یہ ترجمہ کیا کہ آپ کے رب نے آپ کو ناواقف پایا۔ تو کیا جو نبی ہوتا ہے وہ ناواقف ہو سکتا ہے؟ ایک ادنا سا مسلمان کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ نبی بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نبی بھٹکا ہوا نہیں ہو سکتا۔ دال کا ترجمہ پھر کیا ہے؟ دال کا ترجمہ یہ ہے بھٹکا ہوا، لیکن کیا اس مقام پر یہی ترجمہ کریں گے؟ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ و رضوان نے دال کا ترجمہ بالکل اسلوب قرآنی کے مطابق کیا، عین قرآن کی روح کے مطابق کیا۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر آپ کو راہ دی۔ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا، اور یہی ترجمہ ہے، یہ اسلوب قرآنی کے مطابق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق بھی ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیات اٹھاتے ہیں، قرآن کے اندر دال کا ترجمہ گمراہ کیا گیا، لیکن جب یہ آیت رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ، مَا دَلَّ یہاں بھی دلہ دلال سے نکلا ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا یہی کریں گے؟ صاحب سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو ما دل صاحبکم، تمہارا آقا میرا محبوب وہ گمراہ ہوا ہی نہیں، ماضی کا صیغہ ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، کبھی بھی بھٹکا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، بلکہ دال کا ترجمہ گمراہ یہاں کہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا دلال کا ترجمہ قرآن کے اندر کسی اور مقام پر محبت کیا گیا؟ بالکل کیا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کے اندر روتے رہے، بار بار تذکرہ کرتے، تو ان کی گمشدگی پر دیگر جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد سے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ بخدا کہ آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں، ابھی تک وہ تو گم ہو چکے ہیں، اب تو وہ قصہ پائنہ بن چکے ہیں، اب وہ ملنے والے نہیں ہیں۔ کہا انک لفی ضلالک القدیم، بخدا آپ اپنی پرانی محبت کے اندر ہیں۔ یہاں دلال کا ترجمہ صرف محبت ہے، محبت کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی جو ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا، وہ راہ بھٹک نہیں سکتا، وہ شریعت سے ناواقف نہیں ہو سکتا، شریعت سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ تو کیا دلال کا ترجمہ محبت ہے؟ بالکل، یہاں آپ نے سنا کہ دلال کا ترجمہ محبت ہے۔ امام احمد رضا خان نے عین قرآنی اسلوب کے مطابق قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہاں دال کا ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا، پھر آپ کو راہ دی۔ تو یہ بالکل قرآن کا ترجمہ بھی ہے، قرآن کی ترجمانی بھی کر رہا ہے۔ انہی مترجمین نے بہت سارے ترجمے اور بھی قرآن کے اندر غلط کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق امام احمد رضا خان نے ہمیں ترجمۃ القرآن، ترجمہ کنز الایمان دے کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ اب دیگر میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، ایک ادنا سا مسلمان بھی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کے دامن میں ہے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَمَكَرْنَا، کہا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو فریب دیا، پھر اللہ نے کہا مکرناہو کہ ہم نے انہیں فریب دیا۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے فریب کیا، کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے دھوکہ دیا، اللہ نے مذاق کیا۔ تو مجھے بتائیں کیا اللہ عز و جل مکر و فریب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیا،
فریب کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پھر خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ بالکل خفیہ تدبیر فرمانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے اللہ یستہزئ بہم، انہی مولویوں نے جن کا میں نے ذکر کیا، کسی نے ترجمہ کیا معاذ اللہ اللہ ان کفار سے ٹھٹھا کرتا ہے، کسی نے کہا اللہ مذاق کرتا ہے، کسی نے کہا کہ اللہ بناتا ہے یعنی مخول کرتا ہے۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ ٹھٹھا کر سکتا ہے؟ ہم سنیوں کو شریعت نے تو یہ ترغیب دی کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ٹھٹھا نہ کریں، تو کیا ایک رب تبارک و تعالیٰ ٹھٹھا کر سکتا ہے؟ یہاں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، فرمایا کہ اللہ عز و جل نے استہزاء فرمایا ان سے، انہوں نے تو اللہ عز و جل سے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، لیکن اللہ عز و جل نے ان سے استہزاء فرمایا جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو پتہ چلا کہ ترجمے کے لیے صرف لغت نہیں بلکہ لغت کے ساتھ ساتھ قرآن کا اسلوب بھی دیکھنا پڑتا ہے، اصول تفاسیر بھی جاننے ہوتے ہیں۔ نادان لغت کے دھوکے میں آ کر رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، شان الوہیت کے خلاف ترجمہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تقدیس کو برقرار نہ رکھ سکے۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا، پھر تمہیں جگہ دی۔ تو جو نبی ہوتا ہے یہ یاد رکھیں، بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب نبی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے تو پھر ایک نبی کے لیے گمراہ کا ترجمہ کرنا یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دور کے اندر اپنے اس طرح کے بندے پیدا فرمائے۔ یہ اردو تراجم کا دور تھا، جتنے تراجم ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں ان آیات کے اندر، بلکہ ابھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو مشکل ہے، یہ تو فنی ابحاث ہے، علمی ابحاث ہیں۔ میں سادہ سی مثال آپ لوگ کو دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ آپ کوئی بھی اردو ترجمہ اٹھائیں، امام احمد رضا خان کے علاوہ دیگر جن کا میں نے ذکر کیا باطل ترجمے ہیں، بسم اللہ کا ترجمہ آپ دیکھیں، بسم اللہ کا ترجمہ آپ کو ملے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ نہیں ملے گا، ملے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کسی بھی ترجمے میں آپ دیکھیں شروع کرتا ہوں لکھا ہوگا اللہ کے نام سے، لیکن امام احمد رضا خان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اگرچہ یہ ترجمہ غلط نہیں ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن ایک میں عام سی مثال دے رہا ہوں کہ اچھا ترجمہ آپ کو کیا لگے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، امام احمد رضا خان نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ شروع کر رہے ہیں، وہ ترجمے اٹھائیں گے لفظ شروع سے ہو رہے ہیں، لیکن امام احمد رضا خان کا ترجمہ جو ہے لفظ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، کہا اللہ کے نام سے شروع، اور تو اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اور یہ بالکل عین اسلوب قرآنی کے مطابق بھی ہے کہ عربی ترکیب کے اندر بسم اللہ کے ترجمے کے اندر اس میں جلالت اللہ پہلے ہی آئے گا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ فاتحہ ہر نماز کی رکعت کے اندر واجب ہے تعیین کے ساتھ، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اس کے اندر آپ دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی مثال سب کو سمجھ آئے گی کہ ترجمہ امام اہل سنت نے کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیگر مترجمین نے ترجمہ کیا اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ دکھانا اور ہے، سیدھے راستے پر چلنا اور ہے۔ میں اس بیٹے سے کہوں کہ جاؤ تم اس فلاں شخص کو عبداللہ شاہ غازی کا مزار دکھا دو، وہ یہاں کھڑے ہو کے اگر بتا دے یہاں سے جاؤ گے بلاول چرنگی، وہاں سے دائیں سائڈ پہ جاؤ گے پہنچ جاؤ گے، یہ دکھانا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ راستے میں بھول جائے گا، یہاں کھڑے ہو کے وہ ہاتھ پکڑ کے پہنچا نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا۔ اور ایک یہ ہے میں اس کو بولوں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک پہنچا دو، یہ مطلب ہے راستے پر چلانا، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اگر پہنچا دے گا تو یہ راستے پر چلانا ہے۔ تو راستہ دکھانا اور ہے، اس میں آدمی بھٹک سکتا ہے، راستے پر چلانا اور چلنا اور ہے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، انہوں نے ترجمہ کیا اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ امام نے ترجمہ کیا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بلکہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔
اگر سیدھا راستہ نہ دیکھا ہوگا وہ ایمان کا راستہ ہے، وہ راستے پر چلے گا ہی نہیں۔ ہم نماز جب پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے، اب ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، جبکہ وہ ابھی چلے نہیں ہیں۔ تو صحیح ترجمہ اسلوب قرآنی کے مطابق وہ امام اہل سنت کا ہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دیکھ تو چکے ہیں تبھی نماز پڑھ رہے ہیں، اب چلنا ہے، اب تا قیامت تاکہ اسی راستے پر ہم چلتے رہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح ترجمۃ القرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمۃ القرآن یہ آپ کو ہر مسلمان کے گھر کے اندر مل جائے گا، آپ بھی مکتبے پر جائیں اور جا کر ترجمۃ القرآن کنز الایمان لیں، پھر اپنے گھر کے اندر اگر کوئی بد نصیب ہے ابھی تک ترجمہ کنز الایمان نہیں پہنچا تو آ کر پھر موازنہ کرے، سورہ فاتحہ اٹھا لے، بسم اللہ کے ترجمے کا موازنہ کرے، اس کا دل گواہی دے گا۔ ترجمۃ القرآن، ترجمہ کنز الایمان یہ محض ترجمہ نہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن کی ترجمانی بھی کر رہا ہے، ترجمے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے عقائد کو بھی پامال نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔